ہماری زندگیوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کاش ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اکثر ہم ذاتی ترقی اور تجربے کے ذریعے ان تک پہنچتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں نشان چھوڑ جاتے ہیں، جن میں سے کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم خود سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم نے زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کیا، یا کاش ہم اس کو اور بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے تھے۔ اس ویڈیو میں بتائے جانے والے زندگی کے کچھ اسباق سیکھنے سے آپ کو زندگی میں آنے والے تجربات کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ نمبر 1، لوگوں کی توقع کے مطابق زندگی بسر نہ کرنا۔ معاشرے اور ہمارے خاندان کی توقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم اپنی زندگی کو جس طرح سے آپ چاہتے ہیں گزارنا ہی خوش رہنے کا واحد راستہ ہے۔ دوسرے لوگوں کی توقعات کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو محدود نہ کریں۔ یہ آپ کی زندگی ہے اور آپ کو اس طرح رہنا چاہیے جس سے آپ خوش ہوں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اپنے بڑوں کی بات نہ مانیں، ان کی بات ضرور سنیں اور مانیں بھی اگر وہ آپ کے حق میں ہے۔ نمبر 2، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گھبرانا۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو کافی بڑا چڑھا کر سٹریس میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن زندگی میں آنے والے اکثر چھوٹے مسئلوں کو بڑا کر کے پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں پر انحصار کیا ہے اور اپنی پریشانیوں کو خود سے نہیں نمٹا۔ آپ نے کتنی بار یہ سوچا ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ آپ کی زندگی میں پیش آیا اور آپ نے کئی دفعہ ایک دن، ہفتہ یا مہینے کے بعد اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی پریشانی نہیں تھی جتنا آپ سمجھے تھے۔ لہٰذا اپنی تمام تر غیر ضروری پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اپنے خوف کا سامنا کرنا۔ ہم سب کو زندگی میں کافی خوف ہوتے ہیں، لیکن بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے خوفوں کا کثرت سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے بیشتر خوف صرف آپ کے دماغ کی پیداوار ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے تو آپ کو خوفزدہ اور ڈرانے والی چیزیں حقیقت میں بہت آسان لگنے لگتی ہیں۔ نمبر 4، اپنے آپ پر یقین رکھنا اور ہمت نہیں ہارنا۔ ہم زندگی میں مختلف اہداف طے کرتے ہیں، تاہم جب ہم مطلوبہ نتائج کو تیزی سے حاصل نہیں کرتے تو ہم اکثر آسانی سے انہیں ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن کامیابی کا راز بڑی تبدیلیوں کی طرف چھوٹے لیکن مستحکم اقدامات کرنا ہے۔ ہمارے اہداف کو وہیں موجود رہنا چاہیے، وہ ہمیں ہمارے اعمال کو حاصل کرنے اور ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ اپنے آپ کو چھوٹے، قابل حصول مقاصد طے کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ پر اعتماد کریں، اور جانیے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگے۔ نمبر 5، زندگی میں آرام دہ اور سست ہو جانا۔ ہم زندگی میں بہت سارا آرام اور سکون تلاش کرتے ہیں اور بہت آسانی سے جاب ڈھونڈ کر زندگی میں لیزی ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں 9 to 5 جاب ڈھونڈ کر اور روزانہ ایک آرام سے روٹین بنا کر زندگی میں آگے بڑھنے، جدوجہد اور کچھ نیا سیکھنے اور کرنے کو ترک کرنے کا رجحان اکثر ہمارے جذبات اور خوابوں کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا سیکھیں اور ایسی زندگی کو تلاش کریں جو آپ واقعی گزارنا چاہتے ہیں۔ نمبر 6، مستقل مزاجی محنت سے زیادہ اہم ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ زندگی میں بہت محنت کرنا ضروری ہے، لیکن اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے وقت کے لیے سخت محنت کر کے تھکن میں مبتلا اور پھر ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ انرجی استعمال کر لی اور متوقع نتائج بھی نہیں ملے، جس سے ہماری موٹیویشن متاثر ہوتی ہے۔ آپ نے یقیناً خرگوش اور کچھوے کی مثال تو سنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محنت اور تیزی سے کام کرنا ہوگا، مگر اتنا بھی نہیں جس سے آپ کی دماغ اور جسم پر نیگیٹو اثر پڑے۔ لہٰذا کسی بھی بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زندگی میں مستقل مزاجی اور مستقل محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 7، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اکثر اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، چاہے وہ ہماری کوئی کہی ہوئی بات یا ہمارا کوئی ایکشن۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کا ہر فرد اپنی اپنی پریشانیوں اور عدم تحفظ سے نمٹ رہا ہے۔ لہٰذا دیکھ بھال اور یہ فرض کرنا چھوڑ دیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ امکانات ہیں وہ آپ پر اتنی توجہ نہیں دے رہے جتنا آپ سوچتے ہیں۔ نمبر 8، دوسروں کی مدد کریں۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی دوسروں کو واپس کرنا اور ان لوگوں کی مدد کرنا جن کی آپ فکر اور پرواہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اجنبیوں کی مدد کرنا خوشی اور کامیابی کے جذبات پیدا کر سکتا ہے۔ اکثر اس دنیا سے جانے سے پہلے زیادہ تر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کی اتنی مدد نہیں کی جتنی کر سکتے تھے، اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا ان لوگوں میں شمار نہ ہو۔ واپس دینے اور انسانوں کی مدد کر کے ان کی زندگی میں فرق پیدا کریں۔ نمبر 9، چیزوں اور لوگوں کی قدر کریں۔
لوگ، چیزیں، مقامات یا زندگی میں موجود سہولتیں جو ہمیں بہت پیاری ہیں، ہم اکثر ان کی اتنی قدر نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ اس کی اولین وجہ یہ کہ ان کا ہماری زندگی میں آسانی سے موجود ہونا، لیکن ان کا احساس اور قدر کرنے کے لیے ہمیں کسی تکلیف دہ واقعے سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اپنے ارد گرد دیکھیں اور خود کو یاد دلائیں کہ جو چیزیں کثرت سے موجود ہیں ان کا صحیح استعمال اور قدر کریں، کیونکہ آپ کو معلوم بھی نہیں کہ یہ کب ہم سے واپس لے لی جائے۔ نمبر 10، شکر ادا کرنا۔ زندگی کا سب سے اہم سبق شکر ادا کرنا ہے۔ شکریہ ادا کرنے کی عادت عزت اور اعتماد کا ایک بہترین طریقہ ہے، چاہے یہ آپ کا شکریہ نوٹ بھیج کر یا چھوٹا سا تحفہ دے کر ہو۔ یہ اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے جس نے آپ کی مدد کی ہو، آپ کے کولیگز، پرانے دوست، آپ کے والدین، اور سب سے ضروری اس ذات کا جس نے آپ کو پیدا کیا، کیونکہ شکر گزار ہونے اور اس اعلیٰ ذات کی تعریف کرنے میں ہی آپ کو اصل خوشی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھے کچھ اسباق جن کا ہم نے ذکر کیا۔ آپ نے گزشتہ برسوں میں اپنی زندگی میں کیا سبق سیکھے اور انہوں نے آپ پر یا آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے پر کیا اثر ڈالا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کیا جائے تو اسکرین پر موجودہ ویڈیو کو کلک کریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی قسم کی مزید ویڈیوز بناتے رہیں۔